امریکہ کے خلاف 2-3 بیانات داغ دیے، شاید وہ انقلابی ہو جائے۔ جیسے ارشد ندیم کو ہمارے سیاستدانوں کی آنکھ نے کسی کوچ کی طرح بھانپ لیا تھا کہ یہ شخص ٹیلنٹڈ ہے، اس کو پالا پوسا، دیسی گھی کی چوریاں کھلائیں، لیکن ایک دکھاوے کی سیاست کرنا ہمارے حکمرانوں کی فطرت میں کیا ملا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہو۔ ارشد ندیم نے اولمپکس میں پاکستان کے لیے جو گولڈ میڈل حاصل کیا ہے اور 3 دہائیوں کے بعد پاکستان کے حصے میں گولڈ میڈل کا آنا واقعی ارشد ندیم کی محنت، لگن اور جذبے کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ جب تک وہ پاکستان میں کوئی شخص محنت کر رہا ہوتا ہے، اس کو اپنے ٹیلنٹ پہ یقین ہوتا ہے، اپنی محنت پر یقین ہوتا ہے، مگر اس کو کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہوتا۔ نہ حکومت کسی کے ٹیلنٹ کو دیکھ کے سپورٹ کرتی ہے اور نہ ہی عام لوگ، بلکہ اس کا تمسخر ہی اڑایا جاتا ہے۔ یہ کہہ لیں جب تک کامیاب نہیں ہوتا تب تک صرف اسے ہنسی مذاق اور ٹھٹے کی آوازیں ہی سنائی دیتی ہے۔ پھر جب ایک دن کامیاب ہو جاتا ہے اور دنیا کس طرح اس کے گن گانا شروع کر دیتی ہے، وہ آج کل آپ کو بخوبی نظر آ رہا ہوگا۔ یہ وہی ارشد ندیم ہے جس نے 2015 میں جب اپنے کھیل کا آغاز کیا تو اس کے پاس اتنا فائنانس نہیں تھا کہ وہ جیولن خرید سکے، مگر محنت پر یقین تھا اور اسی لگن سے وہ کام کرتا رہا۔ آج ہر پاکستانی سیاست دان اپنے آپ کو پرومیننٹ کرنے کے لیے، لوگوں کی نظروں میں آنے کے لیے ارشد ندیم کے ساتھ میرے خیال میں تصاویر بنانے کے لیے بےتاب ہے۔ بھاری بات تحائف کے عوض صرف اور صرف سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرنا، یہ ہمارے حکمرانوں کا وتیرہ بن چکا ہے۔ حالانکہ اصل سیاسی پوائنٹ سکورنگ یہ بات ہوتی ہے کہ ملک کو جن حالات کا سامنا ہے، ملک جس طریقے سے معاشی تباہ حالی کا شکار ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، روزمرہ استعمال کی اشیاء کی قیمتوں میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، کاروبار ٹھپ ہو کے رہ گئے ہیں، یہاں پاکستان کی لوکل انڈسٹری بند ہو گئی ہے۔ ہونا تو ایسے چاہیے تھا، مہنگائی کم ہوتی، ہونا تو ایسے چاہیے تھا کہ ملک کی معیشت کو سنبھالا دیا جاتا، عام آدمی کو ریلیف دیا جاتا، عام آدمی کا سکھ کا چین ہوتا۔ جن وعدوں و دعووں کے ساتھ موجودہ حکومت آئی ہے، چاہے جیسے بھی آئی ہے، چاہے ان پر فارم 47 کا دھبا ہی کیوں نہیں لگا، لیکن اگر ان میں قابلیت و صلاحیت ہوتی، اگر یہ اپنا وقت صرف اور صرف پاکستان کے لیے وقف کرتے اور پاکستان کو ان مشکلات سے نکالتے، تو یہ اصل میں ہمارے حکمرانوں کی سیاسی پوائنٹس ہونے چاہیے۔ کم از کم جگہ جگہ میڈیا پر مختلف پریس کانفرنس میں اپنے کارنامے تو بیان کرتے ہیں، اصل بات کی طرف یا اپنے اصل کام کی طرف تو کوئی بھی نہیں آتا، لیکن ایک دکھاوے کی سیاست کرنا ہمارے حکمرانوں کی فطرت میں کیا ملا۔ اگر آپ ارشد ندیم کا کریڈٹ لینا بھی چاہتے ہیں تو عوام آپ لوگوں کو ارشد ندیم کا کریڈٹ دینے کو تیار ہے، مگر اس سے کیا پاکستان کی موجودہ حالت ٹھیک ہو جائے گی؟ دکھاوا تو ایسے کیا جا رہا ہے جیسے ارشد ندیم کو ہمارے سیاستدانوں کی آنکھ نے کسی کوچ کی طرح بھانپ لیا تھا کہ یہ شخص ٹیلنٹڈ ہے، اس کو پالا پوسا، دیسی گھی کی چوریاں کھلائیں، اس کو بڑا کیا اور اس کو اولمپکس میں بڑے چاؤ کے ساتھ بھیجا اور آج یہ پاکستان کے لیے میڈل لے کے آئے۔ ایسا بیہیویئر، ایسا مصنوعی رویہ دیکھ کر دل میں بس افسوس اس بات کا آتا ہے کہ ہمارے حکمرانوں کے کتنے انوکھے اور نرالے ہیں۔ جو عوامی ذمہ داری، جو عوام نے ان کو ذمہ داری دی ہوئی ہے، جن کو حل کرنا ہے، اس پر کوئی بھی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی بات نہیں کر رہا۔ جو اصل عوام کو اصل مسائل درپیش ہیں، جو اصل چیلنجز اس ملک کو درپیش ہیں، ان کو حل کرنے کو کوئی بھی پیش نہیں ہے۔ کل 14 اگست ہے ہمارے ملک کے، جتنے آزادی لوگ منا تو رہے ہیں، لیکن 14 اگست 2024 میں اس ایک سال میں نہ جانے ہم کتنا پیچھے چلے گئے ہیں۔ وہ ملک 76 سال کے بعد بھی اگر دوسرے ممالک سے بھیک مانگتا ہے تو کیا ہم اپنے آپ کو ایک زندہ اور محنتی قوم کہیں گے؟ دوسری طرف حسینہ واجد جب بنگلہ دیش سے چھوڑ کے بیرون ملک فرار ہو جاتی ہے تو اس کو چند دنوں کے بعد انقلابی بننے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کو یہ خیال آتا ہے، دوسرے ملک میں رہتے ہوئے یہ خیال آتا ہے کہ کس طرح سے انقلابی بنا جائے، کون سا ایسا بیانیہ ہے جس کی وجہ سے میں عوام میں مقبولیت حاصل کر لیتی ہوں۔ حقیقت کو نظر انداز کرتے ہوئے عمران خان کے بیانیے کو لے لیا، امریکہ کے خلاف 2-3 بیانات داغ دیے، شاید وہ انقلابی ہو جائے، لیکن جب آپ کے بیانات حقائق سے بالکل برعکس ہوتے ہیں، لوگ اس چیز کو قبول نہیں کرتے۔ عوام باشعور ہے، ڈیجیٹل ایرا کا وقت ہے، حقائق اور سچائی
عوام کے سامنے ہر وقت ہوتی ہے. شکریہ.